بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے آپ کا جو افسانہ نگار ہیں بلبن سنگھ، ان کے بارے میں کچھ چھوٹی سی معلومات حاصل کی تھی۔ آج ہم ان کا افسانہ ہے لمحے، اس کو پڑھیں گے۔ یہ آپ کا RPSC کا جو سلیبس ہے اس میں اس ٹاپک ہے دیا گیا ہے۔ ان کا یہ جو افسانہ ہے، اس میں جو خاص باتیں ہیں وہ ہیں سوموار کا دن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جو اس کا اہم اور خاص کردار ہے وہ کون سا ہے؟ اماکانت ہے، اور اس میں صبح 8 بجے کے وقت کو بتایا گیا ہے۔ چلیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سوم کا دن تھا، یعنی کہ پیر کا منڈے کا دن تھا۔ یوں تو میں اپنے دوستوں کو بہت قدر کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ دوستوں کی صورت تک نہ دکھائی دے اور میں محض اپنے لیے ہی ہو کر رہ جاؤں۔ مطلب ہمیں بھی کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ ہم بس اکیلے رہیں، کوئی ہمارے آس پاس نہیں ہو۔ تو اسی طریقے سے انہیں بھی ایسا محسوس ہوا۔ میرے دوستوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے مجھے اس دن پر بھی میرا میسر جاتے ہیں۔ جس روز کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اسی قسم کا دن تھا۔ صبح کا وقت تھا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ کس وقت کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ صبح کے وقت کے بارے میں۔ بشش اس کے کوئی دوست میرے مکان پر پہنچ کر اماکانت اماکانت کے نعرے لگاتا ہے۔ میں چائے سے فروغ ہو کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ نہ بیوی، نہ بچے، نہ ملازمت، نہ کاروباری، نہ خوشی، نہ غمی۔ عجب رہندانہ کیفیت میں زندگی بسر ہو رہی تھی۔ مطلب نہ کسی چیز کی خوشی، نہ کسی چیز کا غم، نہ بیوی، نہ بچے، نہ گھر۔ مطلب گھر بار تو تھا ان کا، لیکن کوئی ملازمت نہیں تھی۔ مطلب کہتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں کسی چیز کی، نہ خوشی ہے نہ غم ہے، بس سادہ سی ایک زندگی یوں ہی چل رہی تھی۔ میری بیکاری سے گھر والوں کی ناخوشی کا باعث دل پر اداسی رہتی تھی۔ کوئی ذمہ داری نہ ہونے کی وجہ سے دماغ ہلکا رہتا تھا۔ اپنی بیوی نہ ہونے کی سبب سے ذہن پر رومانیت کا تھا، لیکن اس چیز سے ان کے گھر والے پریشان تھے کہ یہ کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ بس انہوں نے چائے پی صبح، اور کوئی ذمہ داری کوئی ٹینشن تو تھی نہیں۔ صبح اٹھ کر یہ نکل پڑے گھر سے، اور کہاں پہنچے؟ یہ بس اسٹینڈ۔ وہاں انہیں کناٹ پلیس جانے کے لیے بس تیار کھڑی ملی۔ اندر یہ گئے، مسافر کئی اور بھی تمام مسافر اس بس میں بیٹھے تھے۔ میں نے فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر جیب میں سے کیملز کی ڈبیاں نکالی اور بڑے اطمینان سے ایک سگریٹ کو سہلاتا رہا۔ سگریٹ کو انہوں نے سگریٹ کی وہ جو کیملز جس میں سگریٹ رکھی ہوتی ہے وہ انہوں نے نکالی اور سگریٹ یہ پینے لگے۔ سہلاتا رہا، پھر اسے ہونٹ میں دبایا اور سلگا کر طویل کش لیا۔ بالآخر کوٹ کے کالر درست کرتا ہوں بس کے اندر داخل ہو گیا۔ 8 بجے تھے۔ کتنے بجے کا وقت تھا؟ پہلے دن کون سا تھا؟ سوموار کا دن تھا۔ صبح کا وقت تھا، اور کتنے بجے تھے؟ 8 بجے کا وقت تھا، ہے نا؟ ایسے اس میں سے بیچ میں سے کوشچن پوچھ لیے جاتے ہیں۔ بھلا سردی کے موسم میں کسی کو کیا پڑی تھی کہ گھر کی گرم فضا سے نکل کر باہر کو اٹھ جاگے؟ کون سا موسم تھا؟ سردی کا موسم تھا۔ موسم بھی یاد رکھیے گا، ان سب کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا۔ چنانچہ بس میں ایک عجیب سکون طاری تھا۔ چند لوگ ایک دوسرے سے پرے پرے بیٹھے دھیرے دھیرے باتیں کرنے میں مشغول تھے۔ میں نے پہلے تو عورتوں اور لڑکیوں کا جائزہ لیا۔ 3 لڑکیاں تھیں اور 2 عورتیں تھیں۔ لڑکیاں گوری تھیں، 2 چوٹیاں، آنکھیں بڑی نہ چھوٹی، باتیں میٹھی نہ پھیکی، لیکن گال اف توبہ! اس قدر بیہودہ گال، ہڈیاں ابھری ہوئیں اور گہری گہری لکیریں جو ہنستے وقت اور گہری ہو جاتی تھیں۔ اب دوسری عورتوں کی جانب دیکھا۔ پہلے انہوں نے لڑکیاں دیکھ لیا کیسی کیسی۔ کئی مسافر کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ جہاں لڑکیاں ہوتی ہیں اتنے مطلب وہ بدتمیز ہی کہلائیں گے کہ وہ اس سیٹ پر جا کر بیٹھتے ہیں، تو یہ ویسے ہی شاید کچھ جائزہ یہاں پر لیا جا رہا تھا۔ اب انہوں نے عورتوں کی جانب دیکھا۔ ہرے رام! وہ تو صورت سے بالکل آیا لگی، شاید سچ مچ کی آیا۔ اسی بات سے مجھے خیال آیا کہ ہم لوگ بچوں کے لیے کس قدر بدصورت آیائیں مقرر کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عمر بھر ہمارے بچوں کی جمالیاتی حسن پنپنے نہیں پاتے۔ انہیں کیا لگا کہ خوبصورت آیا ہو تو اس کا اثر ہمارے بچے کی خوبصورتی پر بھی، جمال پر بھی ہوتا ہے۔ خراب ایک عورت کا جائزہ لینا باقی تھا۔ وہ میری جانب پیٹھ موڑے بیٹھی تھی۔ اب یہ ان کی سیٹ پر ہی بیٹھی تھی۔ اس کے کندھے پر ننھے بچے کا سر ٹکا تھا اور ایک بچی سامنے کی سیٹ پر بیٹھی تھی، گویا کم سے کم 2 بچوں کی ماں تھی۔ اب یہ جو ایک عورت بچی تھی، اب یہ اس کا جائزہ
لے رہے ہیں۔ دل پر مایوسی کا جذبہ طاری ہونے لگا۔ 20-25 منٹ کا یہ سفر یوں نہیں کٹ جائے گا۔ دل بہلاؤگی، کوئی حسین صورت دکھائی نہ دے گی۔ کیا یہ سفر جو مہیا لیتے ہوئے بتانا پڑے گا؟ سوچا، اگر 2 بچوں کی ماں بدصورت ہے تو اپنی بہنوں سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ یہی نہ کہ ان کے برابر ہوگی یا ذرا بہتر۔ آخر یہی طے پایا کہ اس خاتون کے عین پیچھے والی سیٹ پر ڈیرا اجما لیا جائے۔ اس کے پیچھے والی سیٹ پر، پچھلی سیٹ پر چپکے سے بیٹھ کر میں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بالوں کو تہ جمائی اور پھر انتظار کرنے لگا کہ وہ ذرا ادھر ادھر گھوم کر دیکھے تو صورت کا جائزہ لیا جائے۔ لیکن وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر سامنے کی جانب منہ کھینچ چکی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ بس چل دی۔ اب وہ یہی سب انتظار کرتے رہے کہ یہ اب یہاں مڑے گی اور میں اس کے چہرے کا جائزہ لوں گا۔ مجھے بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ بارے کنڈکٹر نے آ کر دام طلب کیے۔ ٹکٹ لیتے وقت خیال آیا کہ کاش اس خاتون سے تھوڑی بہت بات چیت ہو چکی ہوتی تو اس کے ٹکٹوں کے دام دیکھ کر اچھے خاصے مراسم پیدا کیے جا سکتے تھے۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے منہ پھیر کر دیکھا، رخ روشن کا جلوہ دکھائی دیا، دل دھک سے رہ گیا۔ وہ واقعی بہت حسین تھی۔ تارا اسی آنکھیں، نازک لب اور درخشاں پیشانی۔ خلاف امید اس عورت کی حسین پا کر پاؤں پھول گئے۔ اب انہوں نے تو ابھی تک بس میں جتنی لیڈیز اور عورتیں لڑکیاں دیکھی تھیں انہیں وہ اچھی نہیں لگی تھیں، وہ خوبصورت نہیں تھی، حسین نہیں تھی، مگر یہ جو عورت تھی یہ بہت حسین تھی۔ اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ اس سے گفتگو کیسے شروع کی جائے، کون سا موضوع مناسب رہے گا۔ موسم، لیکن ہندوستان میں ابھی موسم کی موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنا خاطر نتائج پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ بھی آ سکتا ہے کہ پہلا ان کے دماغ میں کیا موضوع آیا گفتگو کرنے کا، تو موسم، اس کو یاد رکھیے گا۔ اس عورت سے یہ کہنا کہ کیا ہی خوشگوار موسم ہے محض بیکار ہوگا، کیونکہ وہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ سنیما، ایکٹرز، ایکٹریس، سڑکیں، نہیں، یہ باتیں محمل ہیں، بیکار ہیں۔ اتنے میں عورت کے سامنے کے ساتھ لگے ہوئے ننھے بچے نے آنکھیں کھولی اور حیرت و تعجب سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کئی لوگ بچوں کے بہانے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی ویسا ہی کچھ سوچ رہے تھے۔ بڑا پیارا بچہ تھا۔ میں نے اس کے گال پر ہلکی سی چٹکی لی تو اس کے چھوٹے چھوٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ پھر میں نے دونوں انگلیوں سے اس کی ٹھڈی کو ہلکے ہلکے سہلانا شروع کیا تو وہ ہنسنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی ماں کو اس بات کا علم ہو چکا ہے۔ بچے کے کانوں کے پیچھے دانت کے نشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے جرأت سے کام لے کر پوچھا، کیوں جی، ننھے کے کانوں کے پیچھے دانت ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو کیا آپ اس کا علاج نہیں کرائیں گی؟ علاج تو ہو رہا ہے۔ کیا ہوا میاں؟ میں علاج کرا رہی ہیں۔ جی نہیں ہے تو ریلی پیستی، ایک ڈاکٹر ہیں رشی رام، ہومیوپیتھی علاج کرتے ہیں۔ خصوصاً بچوں کے علاج میں تو انہیں مہارت حاصل ہے۔ اگر یہ علاج مؤثر ثابت نہ ہوا تو ان سے رجوع کیا جائے گا، بہتر۔ اتنی بات کہہ کر وہ چپ ہو گئے۔ بہت ہی پیارا بچہ ہے، میں نے سلسلہ کلام جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ عورت نے بچے کو شانے سے ہٹا کر کھڑکی کے ساتھ پیٹھ لگا لی۔ اب اس کا رخ قریب قریب میرے جانب تھا۔ اس نے بچے کو زمین پر بیٹھا کر دکھانا شروع کیا کہ وہ واقعی حسین ہے یا نہیں۔ پھر جیسے دل ہی دل میں اس نے میرے قول کی تائید کرتے ہوئے میٹھی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ آپ کو بچوں سے خاص لگاؤ ہے کیا؟ آپ کی بھی بچے ہیں؟ جی نہیں، خاتون نے ان سے پوچھا۔ جی نہیں، میں نے قدر چھینپ کر کہا، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ کیوں شادی نہ ہونے کی کیا وجہ؟ انہوں نے پوچھا۔ یوں نہیں، میں نے سر کھجاتے ہوئے جواب دیا، یہی ابھی بیکار ہوں جب تک آمدنی کی معقول صورت نہ ہو۔
دل میں شادی کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن آپ بیکار کیوں ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ آپ بیکار کیوں ہیں؟ آپ کیوں کچھ کام نہیں کرتے؟ میں اس طرح سے گھبرا گیا تھا۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے BA کرنے کے بعد پشاور میں کاروبار شروع کیا تھا۔ آمدنی کی صورت نظر آنے لگی تو فات شروع ہو گئے اور مجھے ادھر بھاگنا پڑا۔ اب نئے سرے سے کام کرنے کا خیال ہے۔ عورت کی آنکھوں میں اداسی کی جھلک دکھائی دی۔ اس وقت وہ کچھ کھوئی کھوئی سی نظر آ رہی تھی۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی حسین چہرے کی خود و خول کا بغور جائزہ لینے لگا۔ کیا وہ میری خاطر اداس تھی؟ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح۔ کاش مجھے بھی ایسی ہی موہنی بیوی مل جائے۔ انسان کو خیال آ جاتا ہے نا کئی بار دیکھ کر، جیسے خوبصورت کپڑے کو دیکھ کر، کسی خوبصورت گھر کو دیکھ کر، کسی خوبصورت انسان کو دیکھ کر خیال آ جاتا ہے کہ کاش میرا گھر بھی ایسا ہوتا، کاش میرے پاس بھی یہ کار ہوتی۔ ویسے ہی انہیں خیال آ گیا کہ کاش مجھے بھی ایسی ہی پیاری، حسین، خوبصورت سی بیوی مل جائے۔ کہتے ہیں کہ عورت مرد کے دل جذبات کو بہت جلدی پہچان لیتی ہے۔ عورت نے نظر جھکائیں اور پھر قدر تعمیل کے بعد نامعلوم کیوں بڑی بچی کی جانب اشارہ کیا۔ جو بڑی بیٹی، ایک جو بچی کھڑی تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے مسکرا کر بولی، یہ میری بیٹی ہے، آؤ بیٹی میرے قریب آؤ۔ میں نے ہاتھ پھیلایا، وہاں مارے شرم کے آگے نہیں بڑھی تو میں نے خود بڑھ کر اسے گود میں بٹھا لیا۔ بچے شرماتے ہیں تو وہ نہیں آگے بڑھی، وہ جھجک رہی تھی۔ ہاں بڑی اچھی ہے ہمارے بیبی۔ اچھا تو تم پڑھتی ہو کیا؟ لیکن وہ بڑے اہتمام کے ساتھ شرماتی رہی۔ عورت بولی، بتاؤ نا بیبی، تم سے کئی مرتبہ کہا ہے کہ یوں نہیں مت شرمایا کرو۔ میں نے سوچا کہ کس قدر مہذب ہے یہ عورت۔ اس کی بات چیت سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ پڑھی لکھی اور خاصی سلجھی ہوئی ہے۔ ماں کے سرزنش کرنے پر بیٹی نے اشباعت میں سر ہلایا۔ کیا پڑھا ہے بھائی؟ ہمیں بھی بتاؤ نا، انہوں نے کہا، ہمیں بھی سناؤ۔ تم تو بہت اچھی بیبی ہو، تمہیں تو پڑھا لکھا یاد ہوگا سارا۔ بولو یاد ہے؟ انہوں نے ایسا پوچھا۔ ہاں جی۔ بیبی نے بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر پھر پوری نظروں سے میری جانب دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کا اقبال کرنے میں اسے بہت فخر محسوس ہو رہا تھا۔ اچھا بھائی، پھر سناؤ نا، کیا پڑھا ہے تم نے؟ ABC اور YZ۔ ABC اور YZ مطلب اس بچی نے ABC سنائی۔ اس پر ہم دونوں قہقہ مارنے لگے، ہنسنے لگے۔ میں اور وہ عورت، ہم دونوں جو ایک دوسرے سے بہت دور تھے، لیکن قہقوں کی ملی جلی آواز سے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کسی فلم کے ہیرو اور ہیروئن کوئی سحر انگیز ڈوئٹ گا رہے ہوں۔ عورت نے بمشکل ہنسی روکتے ہوئے کہا، ارے بیبی، تجھے ABC ابھی تک یاد نہیں ہوئی؟ C کے بعد ایک دم YZ۔ اب ہماری ملاقات قابل اطمینان درجے تک آ پہنچی تھی۔ اب بشد خدشات دور ہو چکے تھے۔ ہم دو بہت اچھے واقف کاروں بلکہ دوستوں کی طرح گفتگو کرنے لگے۔ اب تھوڑی جب کسی سے اپن فرسٹ ٹائم بات کرتے ہیں، پہلی ملاقات ہوتی ہے، تھوڑی جھجک ہوتی ہے، ویسے ہی انہیں ہوئی، لیکن پھر تھوڑی بہت بات چیت شروع ہو گئی تو وہ کمفرٹیبل ہو گئی، انہیں آرام سے وہ بات کر پا رہی تھی۔ 20 یا 25 منٹ کے سفر میں زیادہ باتیں نہیں ہو سکتی تھیں، لیکن اگر احساسات کو لیجیے تو لمحہ بھر میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک میٹھی نظر تھی کہ زندگی کے ان لمحوں کو رنگین بناتی چلی گئی۔ اس کی آواز میں ایسا لوچ اور سیلابن تھا کہ مدتوں تک کانوں میں شہد سا لگتا رہا۔ ادھر ادھر کی باتوں میں ہم اس قدر محظوظ تھے کہ ارد گرد کی کچھ خبر نہیں رہی تھی۔ جب میں نے جنگل میں شیر کی فرضی شکار کی کہانی سنائی اور جھوٹ ہی کہہ دیا کہ میں نے شیر کے سامنے کھڑے ہو کر اس پر گولی چلائی تھی تو عورت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حیرت سے بولی، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ شیر کا شکار مچان پر بیٹھ کر کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، میں نے بھی پروائی سے سگریٹ کا بجھا ہوا ایک ٹکڑا ہوا میں پھینکتے ہوئے جواب دیا، لیکن کہیں مشق شکار مچان پر کبھی نہیں بیٹھتے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ مشقی شکاری۔ وہ سچ مچ میری بات پر ایمان لے آئی۔ باتوں باتوں میں مجھے خیال آیا کہ میرے
مرد کے دل میں عورت کی کشش کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورت کے سامنے وہ دل کھول کر جھوٹ بول سکتا ہے اور عورت بھی ہر دم جھوٹ سننے کے لیے تیار رہتی ہے۔ ہوشیاری سے ہوشیار عورت بھی بالآخر اسی مرد کو پسند کرتی ہے جس کے جھوٹ پر وہ اعتبار کر سکے۔ عورت طفلانہ انداز سے کئی بات پوچھتی رہی اور میں بڑی توجہ سے ان کے جواب دیتا رہا۔ گناہ و ثواب، پیار، محبت، عشق و حسن اور شرافت، خباثت کی کھلی ملی سی یہ ملاقات کس قدر دلکش اور جان لیوا تھی۔ اس سہانی صبح کا دو اجنبی مسافروں کی مختصر سی ملاقات تاریخ عالم کا کس قدر اہم واقعہ ہے۔ وہ جو صبح کا وقت تھا، دو اجنبیوں کی ملاقات بہت ہی یادگار تھی۔ عشق کی منزل تو کیا آتی، البتہ بس کی منزل قریب آ رہی تھی، مطلب ان کا اسٹاپ آنے والا تھا۔ بیبی ابھی تک میری گود میں بیٹھی تھی۔ دفتن مجھے محسوس ہوا کہ کام نکل جانے کے بعد بیبی کو تو میں بھول ہی گیا تھا۔ میں نے محبوب ہو کر بیبی کی بغلوں کو گدگدایا، ارے بیبی، تم تو کوئی بات ہی نہیں کرتی، کیا تم ہم سے خفا ہو؟ وہ چپ رہی۔ بولو بیبی۔ لائی بیبی نے انکار کے طور پر سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام، وہ تتلا کر بولی۔ ہاں۔ پھر اس نے اپنا نام بتایا، سلطانہ۔ سلطانہ، عورت نے کہا۔ مجھے پہلی مرتبہ اس بات کا علم ہوا کہ وہ مسلمان ہیں۔ سلطانہ کے بغلوں کو گدگداتے ہوئے میرے ہاتھ رک گئے۔ میں نے قدر ہچکچاتے ہوئے دریافت کیا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ جی، یہ کہہ کے عورت نے میری طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں، کچھ نہیں، میں ہنس دیا۔ مجھے کیوں بظاہرہ نہیں ہوا۔ پھر قدرے بھری سی خاموشی طاری ہو گئی۔ بات کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے سکوت توڑتے ہوئے پوچھا، فات کے دنوں میں آپ دہلی میں تھیں؟ جی ہاں، ہم سب یہیں تھے، انہوں نے جواب دیا۔ میرے دل کو نامعلوم کیا ہونے لگا۔ میں نے رکی رکی آواز میں پوچھا، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ عورت نے قدر سکوت کیا۔ بس کچھ نہ پوچھیے، مالی نقصان بہت ہوا، جانیں بچ گئیں، یہی غنیمت سمجھیے۔ کناٹ پیلس میں ہماری دکان لٹ گئی، مکان میں فادی گھس آئے، لیکن اس کے کہ کوئی نقصان ہوتا۔ پولیس آ گئی، میرے سر جھک گیا۔ ایسا کیوں ہوتا؟ اسٹینڈ پر پہنچ کر بس رک گئی۔ اس خیال کی کہ اس سے عورت تنہا ہے اور بچے دو، شاید اسے میری مدد کی ضرورت ہو۔ میں نے اپنی سیٹ سے اٹھنے میں تعمیل کیا، لیکن عورت کے ہلکے پن سے روشن ہوا کہ میری مددگار نہیں ہے۔ پتہ چل جاتا ہے نا کسی کو کہ کون چاہ رہا ہے مدد کریں، کون نہیں چاہ رہا، تو وہ سمجھ گئے۔ چنانچہ میں شریف مرد کی طرح اٹھ کر چل دیا۔ چند قدم چلنے کے بعد میں نے یوں نہیں گھوم کر دیکھا، وہ عورت اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے قدم اکھڑے اکھڑے دکھائی دیے تھے۔ وہ قدرے لنگڑا کر چل رہی تھی، تھوڑے لنگڑا کر چل رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر اس کی ٹانگوں میں یہ نقص نہ ہوتا تو وہ قدم قدم پر فتنے جگاتی۔ ایسی حسین عورت اور یہ عیب، اتنی خوبصورت اللہ نے اسے بنایا، لیکن اس میں یہ عیب تھا۔ دفتن ہماری نظریں ملیں۔ غالباً وہ سمجھے بیٹھی تھی کہ میں چلا گیا ہوں۔ مجھے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے پا کر وہ پریشان ہو گئی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، آخر تم نے مجھے لنگڑا کر چلتے ہوئے دیکھ لیا نا۔ محبوب ہو کر اس نے اپنی گلابی ہوتا ہوا چہرہ جیسے جھکلایا اور پھر جیسے روٹ کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں اسے منانے کے لیے آگے بڑھا اور اس کے سامنے جھک کر کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، معزز خاتون، تم بہت حسین ہو، تم حسن کی پتلی ہو۔ تم کیا جانو میں ان چند لفریب لمحوں کے لیے تمہارا کس قدر شکر گزار ہوں۔ وہ اسے شکریہ کہنا چاہتا تھا اور پھر میں نے قدرے بلند آواز میں کہا، معاف کیجیے گا، آپ کچھ پریشان سی نظر آتی ہیں، کیا آپ کو کہیں آگے جانا ہے؟
तांगा लाऊं या आपको किसी का इंतज़ार है? इसने सर पर दुपट्टा संवारते हुए जवाब दिया, जी जाना तो करीब ही है। वह नहीं आया, मुलाजिम को भेज दिया। मुलाजिम को तो आना ही चाहिए था। मैंने आगे बढ़कर लड़की को गोद में उठा लिया और बोला, चलिए मैं आपको छोड़ आऊँ। वह बगैर कुछ कहे मेरे साथ हो ली। अभी हम 15-20 कदम ही चले होंगे कि वह बोल उठी, लीजिए वह लड़का हमारा नौकर चला आ रहा है। हम रुक गए। मैंने झुकते हुए टांगों की तरफ इशारा करते हुए दरियाफ्त किया, क्या पैदाइशी नुक्से? इसने कदरे तामील किया, फिर आंखें मेरी आंखों में डालते हुए मुस्कुराकर बोली, जी नहीं। जब फादियों ने हमारे मकान पर हमला किया तो एक शूरवीर ने लाठी घुमाकर मारी थी। मेरा दिल बैठ गया। लरजते हुए हाथों से मैंने बच्ची को नौकर की तरफ बढ़ाया। मेरी पेशानी पर ठंडे पसीने की बूंदें फूट पड़ीं। कांपते हाथ से जेब में रुमाल ढूंढने लगा। रुखसत के मौके पर कुछ कहना चाहा, लेकिन होंठ फड़फड़ाकर रह गए। चुनाचे मैं कुछ इस अंदाज से 2 कदम पीछे हटा जैसे वह कदम बाबिलों की हसीन शहजादी हो। मेरी आंखें झुककर इसके कदमों पर जम गईं। मैंने तसव्वुर में इसके पाँव पर सर रख दिया। मतलब वो शर्मिंदा हो गए थे कि मैंने ये कैसा सवाल कर लिया। फिर उचटती हुई नज़रों से इसके जानिब देखा तो मालूम हुआ कि अब इन आँखों में वह रूखापन ना था, ना सख्ती। और फिर मुझे यूँ महसूस हुआ कि वह मेहरबान होती हुई किसी खुद सर मलका की तरह कह रही है, माँ बदौलत ने ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारी सारी कौम को माफ़ किया। एक मर्तबा फिर हमने एक दूसरे की जानिब शुक्रगुजार नज़रों से देखा और फिर हम एक दूसरे से दूर होने लगे, यहाँ तक कि बाला खैर एक दूसरे की नज़रों से हमेशा हमेशा के लिए ओझल हो गए। ये बलवंत सिंह का अफसाना था लम्हे, जो आपके आरपीएससी के निसाब में शामिल है। इसमें जो बातें पूछी जा सकती हैं इस अफसाने के मुतालिक वो ये है कि इसमें कौन से दिन के बारे में बताया गया है, तो वो है सोमवार के दिन के बारे में बताया गया है। किस वक्त, क्या सुबह का वक्त था, कितने बजे था, 8 बजे का वक्त था। कौन से मौसम के बारे में बात की गई है, सर्द मौसम के बारे में बात की गई है। उमाकांत जो है वो इसका अहम और ख़ास क्या है, किरदार है। और एक ख़ातून है जो कि उसकी होती हैं मज़हब की, जो मुसलमान होती हैं। उनके कितने बच्चे होते हैं? 2 बच्चे होते हैं। उनमें क्या एक ऐब होता है वो पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के सवाल जो ये अफसाना है लम्हे बलवंत सिंह का, इससे पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अफसाना जो था ये समझ में आया होगा। हम आपसे मिलेंगे जो आपका अब आरपीएससी में सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके साथ। शुक्रिया।